أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله العظيم قال هي راودتني یوسف نے فرمایا کہ اس نے مجھے پھسلانا چاہا وشاہد شاہد من اہلہا اس موقع پر خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی ان کان قمیصہ قد من قبل کہ اگر آپ کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے فصدقت تو وہ سچی ہے یعنی زلیخا سچی ہے وہو من الکاذبین اور وہ یوسف سچوں میں سے نہیں وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے فَكَذَبَتْ تب وہ جھوٹی ہے وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور یوسف سچوں میں سے فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ تو جب عزیز مصر نے قمیص دیکھی قُدَّ مِن دُبُرٍ تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُمْ اس نے کہا بے شک تم عورتوں کا فریب ہے ان کیدکن عظیم تمہارا جو فریب ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے یوسف اعرض عن ھذا یوسف اس بات سے آپ درگزر کریں واستغفری لذنبک اور زلیخا تم اپنے گناہوں کی بخشش مانگو انک کنت من الخاطئین یقینی طور پہ تم ہی خطا کاروں میں سے یہ سورۃ یوسف دی آیت نمبر 26 27 28 تے 29 ہے اندے وچ یوسف علیہ السلام نے جلے عزیز مصر نے دروازے دے اتنے پاتا تھا ان ٹائم زلیخا نے یہ آخیا کہ نے میرے کو پھسلاون دی کوشش کی ہے میرے کو بہکاون دی کوشش کی ہے اور عزت نفس دے اتنے حملہ کرنے دی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام نے بول پہ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نے کو پھسلاون دی کوشش نہیں کی تھی بلکہ ہی میرے کو پھسلاون دی کوشش کی یہ تو یہ سبق بھی ملتا کہ جے ویلے تاری ذات دے اتنے کوئی حرف ہوندا پیا ہوگا جے تاری عزت نفس دے اتنے خاص طور پہ کوئی حملہ تھیندا پیا ہوگا یا کوئی بھی الزام لگتا پیا ہوئے تواڈے ہوتے اور تو آپ کو علم ہے کہ اساں سچے ہیں تو اپنے دفاع دی خاطر تساں بول سکتے ہیں جی یوسف علیہ السلام نے اپنے دفاع دی خاطر جڑی سچ چیز ہے انہاں اظہار کر دیتا آپ نے یہ نہ ڈٹھا کہ اگلا جڑا شخص ہے وہ بادشاہ ہے ممکن ہے وہ بادشاہ اپنی ملکہ دا جڑا موقف ہے وہ کو تسلیم کرے آپ بلا خوف اور یہ بھی خوف تھی سکتا ہے کہ اگر میں ہون چلو بچ ویسا یہ ملکہ میرے کو نقصان پہنچا سکتی میرے کو قتل تک ہی کرا سکتی لیکن کیا ہے آپ نے جڑی حق چیز ہے وہ بیان کر دیتی آپ نے فرمایا کہ میں نے نہیں یہ کو پھسلایا خود میرے کو پھسلاون دی کوشش کی تھی تو جنہوں معاملہ اس طرح کا تھی گیا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام گیا یوسف علیہ السلام نے سچی گال کر گئی دی اور آپ نے فرما دیتا کہ میں نے نہیں پھسلاون دی کوشش کی تھی بلکہ ہی میرے کو بہکاون دی کوشش کی تھی تو ان ٹائم شاہد شاہد من اہلہا بھئی ہوں پتہ کیوں لگ سے بھئی سچا کون ہے یہ کوئی عام واقعہ نہ ہے یہ ملکہ شہزادی ان کا واقعہ ہے اور ان کی عزت نفس دا ہے اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام ہیں جنہیں دی عزت اور شہرت ہے
تو ان ٹائم ایک روایت کے مطابق بھئی ایک عورت ہی خاندان دی جینے ڈٹھا اون گواہی دیتی، اور بھئی روایت کے مطابق ایک بچہ ہے اون بال کو پوچھا گیا، وہ بال نے حضرت یوسف علیہ السلام دی گواہی دیتی، حق دے وچ گواہی دیتی۔ مشہور قول ہے کہ وہ ایک چھوٹا جہاں بال ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ قوت گویائی عطا فرمائی اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام دی برات یعنی آپ دی پاک دامنی دی گواہی دیتی۔ اور ایک روایت وچ بھی آندے تفسیر ابن کثیر سورۃ یوسف دے وچ آندے انہیں تفسیر دے وچ علامہ ابن کثیر لکھے یہ آیت 26 آیت نمبر دی تفسیر دے وچ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پنگھوڑے دے وچ 4 بالے نے کلام کیتا جن نے کم عمر 4 بچوں نے کلام کیتا کہ جلے کم عمری دے وچ جن جلے پیگھے دے وچ وہ ہن اتنے یعنی کم عمر چھوٹا بال ہے نا جو پیگھے دے وچ سمایا ہوندا ہے۔ فرعون دی بیٹی انہیں گواہی دیتی، حضرت یوسف علیہ السلام دی برات انہیں ایک چھوٹے بچے نے دیتی، جرید دا صاحب انہیں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ دی پاک دامنی وہ بھی چھوٹے بچے نے، اور کون ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام خود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے خود دسیا اور قرآن مجید دے وچ اس چیز کا ذکر ہے کہ انہوں نے آخیا کہ انی عبداللہ کہ میں اللہ دا بندہ ہوں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام دی پاک دامنی دی گواہی خود عیسیٰ علیہ السلام نے دیتی جائے کہ وہ آپ بچپن دے وچ تو آپ دی گواہی حضرت یوسف علیہ السلام دی گواہی بھی چھوٹے بچے نے دیتی کہ یوسف علیہ السلام دا یہ دے وچ کہانی قصور بلکہ وہ دے وچ قرآن مجید دے وچ ان دی وضاحت دسی گئی ہے کہ انہیں آخیا کہ اگر تسا قمیص دے گنو قمیص اگر پھٹی ہوئی ہے پچھوں اون ٹائم وال یوسف علیہ السلام سچے ہو سی، اگر قمیص سے اگو پھٹی ہوئی تو انہا مطلب ہے کہ ول زلیخا سچی، ان کان قمیصہ قد من قبل اگر وہ قمیص پھٹی ہوئی ہے اگو فصدقت تو ول زلیخا سچی ہے، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور اگر قمیص پچھو پھٹی ہوئی ہے تو ان ٹائم وال یوسف علیہ السلام سچے اور زلیخا سچی کہنی۔ فلما رأى قمیصه قد من دبر تو جن جلے عزیز مصر نے قمیص لکھی تو وہ قمیص لکھا کہ وہ پچھو پھٹی ہوئی ہے، قال انه من کیدکن تو ان ٹائم عزیز مصر نے آکھیا اپنی بیوی کو اور عورتوں بھی موجود ہیں کہ تساں عورتیں دا مکر جڑا ہے وہ بہت وڈا ہے، ان کیدکن عظیم تہاڈا فریب بہت وڈا ہے۔ اور یہ ذہن دے وچ راوے کہ یہ جڑا قول ہے عورت دے مکر دے متعلق انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا کہ یہ عزیز مصر دا قول ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ یہ قول کو گھن کے عورت دی توہین نہیں کی بن سکتی کہ عورتیں کیا ہوندے مکر والیاں ہوندی عورتیں دا مکر بہت وڈا ہوندے، جویں عام سارے معاشرے دے وچ سمجھا ویندے کہ عورت کیا ہوندی مکار ہوندی ہے اور دلیل کیا پکڑیندے ان کیدکن عظیم۔ کہ قرآن مجید دے وچ تے تہاڈا جڑا مکر ہے وہ بہت وڈا مکر ہے، یہ جڑا ہے یہ تا عزیز مصر دا قول ہے جن نے آکھیا ان ٹائم عورتیں کو کہ تہاڈا جڑا مکر ہوندا بہت وڈا مکر ہوندا۔ تو یہ آیت کریمہ دا یہ مفہوم نہیں اخذ کرنا چاہیے کہ یہ آیت کریمہ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو یہ چیز دے وچ بیان کیتا گیا کہ عورتیں دے مکر دے متعلق جڑا عزیز مصر نے آکھیا ہی وہ تو یہ سمجھو کہ ہر عورت جڑی مکار ہے، نہیں، یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ جن جلے یوسف علیہ السلام دی بے گناہی ثابت تھی گئی تو عزیز مصر نے آکھیا آرد عن حاضر بھئی یہ چیز کو تساں روگردانی کر دو، درگزر کرو، کہ تساں سچے ثابت تھی گئے تساں درگزر کرو۔ وہ تو بعد بل زلیخا کی طرح متوجہ تھی وہ آکھے واستغفری لذنبک تو اپنے گناہ دی بخشش مانگ، کیوں کہ تیں یوسف کو پھسلانے کی کوشش کر تو اپنے گناہ دی بخشش طلب کر، انک کنت من الخاطئین کیونکہ غلطی تیری ہے، چاہے تم اگرچہ تسلیم نہ کریں لیکن کیا ہے تیری غلطی ہے، اپنی غلطی دا احساس کر۔ اور عزیز مصر نے تنبیہ کر دیتی کہ تیرا جڑا عورتیں دا جڑا فریب ہے یا جڑا مکر ہے
وہ بہت زیادہ ہے، اور اپنی گناہ دی جڑت ہے گناہ کیتے کہ ایک پاک باز انسان کو پھسلاون کی کوشش کی ہے، وہ پاک باز انسان کو پھسلاون تو بعد الٹا الزام بھی تے ہوں دے لا دیتے، حالانکہ وہ کوئی اس طرح کا ارادہ کا نہیں ہوتا، اپنے آپ کو پاک صاف اور ستھرا ثابت کیتے، وہ جڑا خیال ہے یا جڑا وسوسہ ہے وہ تیرے ذہن دے وچ آئے، اندر ذہن دے وچ نہیں آئے۔